کہ آرٹیکل 260 بالکل واضح ہے. بطور ایک لا کا اسٹوڈنٹ آرٹیکل 260 میں یہ واضح لکھا ہے ان دا ایکسرسائز آف دا کانسٹیٹیوشن کہ صدر جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر سکتا ہے آرٹیکل 260 میں. اور دیکھیں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا جو الیکشن کمیشن ہے اس کا کام ہے الیکشن کروانا نہ کہ پرچے کروانا. اگر آپ کو منشی کہہ دیا آپ پرچہ کروا رہے ہیں, جو آپ کا کام ہے الیکشن کروانا وہ کیوں نہیں کروا رہے؟ جو گورنر ہوتا ہے اٹ از اے ریپرزینٹیٹر آف دا فیڈرل, یہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. آرٹیکل 218 کے مطابق جو 48 گھنٹے کے اندر اسمبلی آٹومیٹکلی ڈیزولو ہوگی, اسمبلی اس پہ گورنر نے سگنیچر نہیں کیے. میں گورنر صاحب سے یہ پوچھتا ہوں ود ڈیو رسپیکٹ, آپ نے سائن نہیں کیے, الیکشن کمیشن اناؤنس نہیں کرا, مجھے بتائیں پھر آرٹیکل 260 پہ عمل کس طرح ہوگا؟ صدر نے آرٹیکل 57(1) کا اختیار استعمال کیا, یہ پریزیڈنٹ کا رائٹ ہے, اس نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے. ابھی یہ سپریم کورٹ میں آ چکا ہے, سپریم کورٹ اس پہ کیا ڈکلیریشن دیتی ہے؟ اعتزاز احسن صاحب جو ماہر قانون ہے, میں ان کا تجزیہ سن رہا تھا, وہ یہی کہہ رہے ہیں اگر 90 دنوں کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے اٹ از دا اوپن سبورژن آف کانسٹیٹیوشن. مطلب کیا ہے کہ آپ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہو رہے ہیں. 90 روز کے اندر اگر آپ انتخابات نہیں کروا رہے آپ پہ آرٹیکل 6 لگے گا, جس کی سزا کیا ہے؟ سبورژن آف کانسٹیٹیوشن کی اس کی سزائے موت ہے. میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے, میں نے آپ کو دیکھا ہے اکثر پبلک نیوز پہ آپ کے انٹرویوز, میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں, پلیز امیڈیٹلی ٹیک اے سو موٹر نوٹس جو آپ نے لے لیا ہے. ناؤ یو آر ریسپانسبلٹی ٹو انشور دیٹ کہ اس پہ فیئر الیکشنز ہوں. اگر الیکشن کمیشن بھی نہیں الیکشن کروائے گا, گورنر بھی نہیں دے گا, پھر آخری آپشن اللہ کے بعد عدلیہ ہے. اگر عدالت بھی نہیں کرے گی تو پھر مجھے بتائیں اس ملک میں بنانا ریپبلک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں عدالتوں پر جو تنقید ہو رہی ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں عدالتوں پہ تنقید کی پراپر مہم جو کہ نون لیگ کا مریم کا میڈیا سیل چلا رہا ہے, اگر ایک منشی کا ہے تو ملک کے سابق وزیر اعظم اور سابق وزراء پہ پرچے ہو رہے ہیں, تو کیا جو مریم بی بی صبح سے شام تک 5 کٹولہ لے کے سابق ججز کو, آنریبل ججز کو وہ جیسا تنقید کریے, کیا اس پہ پرچہ نہیں ہونا چاہیے؟ رانا ثناء اللہ ملک کے پریزیڈنٹ کے خلاف اتنی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں, کیا اس پہ پرچہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا نون لیگ کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے الگ الگ قانون ہے؟ مجھے بتائیں. پوری مہم ہے مریم نواز صاحبہ کی, اور اسپیشلی میں کنڈیم کروں گا, میں وہ بات کہنا نہیں چاہتا کہ میری والدہ جس ٹائم چیئرمین تھی, ان کی مریم اورنگزیب کی والدہ ہمارے گھر تشریف لائی, میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ اگر آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اگر آپ نے اپنی زبان کو لگام نہ دیا پھر میں اس قوم کے سامنے وہ بات لے کر آؤں گا کہ کیسے ایک گھر کی دائی جو ہے نا وہ آ کے فیڈرل منسٹر بن گیا ہے. ہمیں مجبور نہ کریں, بہت کچھ پتہ ہے. ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو یوتھ ہے وہ بچے پتہ نہیں ہے, ہم لا کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, پولیٹکس میں بھی ہمیں پتہ ہے سارا. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آپ جیسی گھٹیا زبان استعمال کریں. ہم اخلاقیات پہ یقین رکھتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں تنقید کریں, جمہوریت میں تنقید آپ کا حق ہے, لیکن وہ تنقید اخلاقیات کے دائرے کے اندر ہونی چاہیے. میں پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا, میں نے 2 پٹیشنز اور ایک خط چیف جسٹس کو لکھا ہے ارشد شریف کے حوالے سے بھی. میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا چیف جسٹس سے کہ پلیز انشور کریں بغیر کسی دباؤ میں آپ آ کے حق اور انصاف پہ اور میرٹ پہ فیصلہ کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے ہیں, اور کیا اگر سپورٹ کریں گے تو ابھی جو یہ پریزن وین آئی ہے کیا گرفتاری دینے کے لیے بھی آپ کو گرفتاری دیں گے؟ میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والا, میں قانون کو سپورٹ کرنے والا. پی ٹی آئی کا مطلب کیا ہے؟ تحریک انصاف, یعنی کہ انصاف کی تحریک. ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انصاف ہو, اس ملک میں یہ نہ ہو کہ 24 ارب روپے کی کرپشن کرنے والا ملک کا وزیر اعظم اور 24 لاکھ روپے کی کرپشن کرنے والا بیچارہ جیل میں, سائیکل والا جیل میں, اور اربوں روپے کے لوٹنے والا ملک کا وزیر اعظم. ہم اس مت کے خلاف ہیں, اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں. میں سمجھتا ہوں ملک کے اندر قانون ہونا چاہیے. اگر عمران خان بھی توڑتا ہے تو عمران خان پہ بھی وہی قانون ہونا چاہیے جو اوروں کے لیے قانون ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے جب مجسٹریٹ کے حوالے سے کمنٹس کیے تھے تب دہشت گردی کا پرچہ, نوٹسز جاری ہوئے تھے. مریم نواز صاحب نے باقاعدہ تصویریں دکھائیں گے حاضر سروس ججز کی, تو اس پر آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں جو زیبا خاتون مجسٹریٹ جج تھی اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا کہ ہم آپ کو گولیاں مار دیں گے. ہم نے کہا تھا کہ آپ حق کے مطابق, آئین کے مطابق, بغیر کسی دباؤ کے اندر. ابھی دیکھیں الیکشن کمیشن ہے اور ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے, سپریم کورٹ کے ججز کو کنٹروورشل کر دیا ہے. یہ نون لیگ کا ہمیشہ کی طرح ان کا یہ ایک وتیرہ ہے کہ جو ججز ان کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں وہ ان کو برے لگتے ہیں, اور جو ان کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں وہ ان کو بہت اچھے لگتے ہیں. یعنی کہ وہ ایک فریز ہے نا کہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو. جو آپ کے حق میں فیصلہ آئے تو وہ قبول ہے, جو آپ کے خلاف آئے وہ قبول نہیں ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی, فوج سیکیورٹی نہیں دے رہی ہے,
اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے سینسس نہیں بنائے, دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ فنڈ نہیں ہے. ایسے میں الیکشن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہونا چاہیے؟ دوست کی باتیں ہیں. میں سب سے پہلے یہ کہ کہہ رہے ہیں فنڈ نہیں ہے. اگر فنڈ نہیں ہے تو جو 85 کے قریب کیبنٹ بنائی ہے وہ کدھر سے آئی ہے؟ کیا وہ تنخواہیں مراد نہیں لے رہی؟ کیا وہ پیٹرول یوز نہیں کر رہے؟ کیا وہ اور دیگر مراد نہیں لے رہے؟ ان کے لیے پیسے ہیں. بلاول, اور بھائی مجھے بتا دو بلاول صاحب کدھر ہے؟ کہیں شیخ رشید صاحب کے پاس تو نہیں ہے؟ بتا دیں کدھر ہے. وہ پوری دنیا میں دورے کر رہے ہیں, وہ ملک جو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں, کبھی نقشے پہ بھی نہیں دیکھا, لوتھوپیا, کیوبا. کیا آپ کی فورن پالیسی ہے؟ بتا دیں. دنیا میں آپ ٹرپ کر رہے ہیں, یہ آپ کے باپ کا پیسہ ہے. قوم کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کا آٹا نہیں ہے اور آپ پوری دنیا کے ٹرپس کر رہے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. فنڈ موجود ہے, IMF سے معاہدہ ہو گیا. فوج جو ہے نا وہ منسٹری کا, میں فوج ہماری آن ہماری شان ہے, ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں. لیکن جو باجوہ ڈاکٹرائن, جو باجوہ نے اپنے انٹرویو میں کہا جاوید اختر کو, میں سمجھتا ہوں باجوہ بھی ایکسپوز ہو گیا. باجوہ صاحب کی جو ڈاکٹرائن ہے, حافظ ڈاکٹرائن ہے, ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ بجائے کہ رات کو 2 بجے چھاپا مار کے زیان دورانی کو گرفتار کر لیں. میں گرفتاری دینے کے لیے آیا ہوں. میں اتنا آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں فوج کا کام ہے, فوج جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفینس کے ماتحت آتی ہے. فوج جو ہے نا وہ منسٹری آف ڈیفینس کا ایک ادارہ ہے. اگر فوج نہیں کرے گی تو پھر کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ نے اس پہ بڑے واضح ریمارکس دیے ہیں کہ فوج نہ نہیں کر سکتی. آپ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہیں بھائی؟ ہمارے ٹیکس کا خون چوس کے آپ کو ہم ٹیکس دے رہے ہیں, تو پھر آپ ٹیکس لینے کے باوجود بھی آپ ہماری دفاع نہیں کر سکتے, الیکشن آپ کرا نہیں سکتے. بارڈر پہ سیکورٹی کے بجائے آپ ملک کی بیٹھ کے فیصلے کریں کہ کس کی حکومت آئے گی کس کی جائے گی. یہ کیا یہ فوج کا کام ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے, ہمارا دشمن ملک ہندوستان, جس کے آرمی چیف کے ساتھ 35 لاکھ روپے اور ہمارے باجوہ صاحب 1 ارب سے زیادہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہمیں بہت کچھ پتہ ہے. میں کتاب لکھ رہا ہوں انشاءاللہ ختمی مراحل میں. اس کتاب میں نے بڑی تفصیل سے یہ باتیں بڑی ریسرچ کر کے لکھی ہیں, اور انشاءاللہ وہ کتاب جب پبلک ہوگی تو اس میں ابھی بتانا قبل از وقت ہوگا.